بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے شرکیہ عقائد کی نشاندہی کی تھی، کس طرح وہ پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں، مزاروں کے اوپر سجدے کر رہے ہیں، امام دامن باندھ رہے ہیں، یا علی مدد کے پٹے بازوؤں پر بندھوا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ آج ایک پروگرام کے اندر کوئی نعت خواں ہے اور اسپیشلی فرمائش کی ہے ہمارے جنرل باجوہ صاحب نے، ایک خاص قسم کی نعت کی۔ وہ نعت کیا ہے؟ شرک سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ امن و سکون کھو گیا ہے ہمارا بھی اور ہماری قوم کا بھی، آپ للہ کرم فرمائیے۔ تو بتائیے اس سے بڑا کیا شرک ہوگا؟ تو جب ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے اس طرح اللہ کے ساتھ شرک کریں، اور شرک اللہ کو گالی ہے، تو اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ للہ ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر اور اس قوم کے اوپر، اور ان کو شرک کی مزید گولیاں نہ دو۔ میں خود فوجی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے مجھے ریٹائرمنٹ ملی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی جب میں نے ان کو ایمان عقیدے کی بات بتائی تھی، تو بجائے اس کے کہ ایمان عقیدہ درست کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے بھائی کو یعنی فوج سے نکال دیا، لیکن اپنا عقیدہ اسی طرح مشرکانہ رکھا، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کو ہر جگہ اور خاص کر پاکستانی عوام کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ للہ غور کرو۔ وہ میں نعت ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خود فیصلہ کرو کس قدر یہ مشرکانہ نعت ہے، اور کتنے بڑے بڑے افسر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، صحیح دین کو سمجھو۔ یہ جو مولویوں کا دین ہے، خطیبوں کا دین ہے، پیروں کا دین ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ دین ہے، اسلام ہے، اس میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع ہے، نہ سجدے ہیں، نہ واسطے ہیں، نہ وسیلے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ سادہ سا دین ہے، پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا بنا دیا ہمارے بھائیوں نے۔ یہ وہ نعت سنیے اور پھر داد دیجیے اس نعت صاحب کو بھی اور اس کی فرمائش کرنے والوں کو بھی۔ نظر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کافی عرصے ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ مجھے ملے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کئی لوگوں سے میری آنکھیں دو چار ہو رہی ہیں۔ اللہ اور برکت عطا فرمائے اور ترقیاں عطا فرمائے۔ دعائیں ہیں۔ ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم، شالا وسدار رے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار رے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، یا شفیع یا شفیع للہ کر دو کرم، شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، منتشر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ منتشر ہیں یہ خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون، اور اللہ کے بندو سکون اسی وجہ سے لٹا ہے، عقیدے میں خرابی کی وجہ سے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ سکون کے لیے بیان فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ صحیح معنوں میں امن و سکون ان کے لیے ہے اور ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر سے شرک کی ذرا برابر ملاوٹ نہ کریں۔ سورہ الانعام کی یہ آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت میں ظلم سے مراد بتایا شرک ہے، جو سورہ لقمان کے اندر ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو امن و سکون اسی وجہ سے آپ کا لٹا ہوا ہے، اور چادریں چڑھاؤ، اور جا کے پھولوں کی چادریں چڑھاؤ، دیگیں عرس اور میلے کرو، اور جا کے ماتھے ٹیکو، اور یا رسول مدد اور یا علی مدد کی پکارے لگاؤ، تو سکون تو نہیں ملے گا، دنیا میں بھی امن و سکون نہیں ہے، اور اصل جو بربادی آنے والی ہے وہ مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتار دیے جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھائی ہوں، فوجی بھائی بھی ہوں اور قومی بھائی بھی ہوں، اور تمہاری ہر مسئلے کا حل اسی ایمان عقیدے کی صفائی کے ساتھ ہے، اور پوری طرح اگر جب تک آپ غور نہیں کریں گے ایمان، یہ بات تو قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ یہی میں اپنے کرنل نجم الحسن کو بتایا کرتا کہ دیکھو قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ سے وعدہ کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہمارے عمران خان صاحب بھی اسی آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر اسی کے اندر نعرے لگتے ہیں یا علی مدد کے، اسی درسوں کے اندر، انہی کی تقریروں کے اندر، پھر اس کے بعد جا کے ماتھے ٹیکے جاتے ہیں مزاروں کے اوپر۔ تو کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو میرے بھائیوں، کہاں ہے یا علی مدد اور یا رسول مدد کی پکاروں کی گنجائش؟ تو یہ جب میں کرن صاحب کو کہا کرتا تھا تو آگے سے وہ عجیب مثالیں دیتے تھے کہ میاں دیکھو جب چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور جب پتہ نہیں وزیر اعظم کے پاس جانا ہو تو وزیر سے یہ چینل بیان کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے ہاں یہ چینل نہیں ہے، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ دل کے وسوسے کو جاننے والا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے میرے بندوں مجھے پکارو، میرے پاس تمہارے لیے وہ سکون ہے، دنیا اور آخرت کا سکون ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو کس طرح نعت خوانوں کے پیچھے اور مولویوں کے پیچھے اور خطیبوں کی وجہ سے اصل میں خود دین سے جب پیچھے ہٹ گئے ہو، پھر ان لوگوں نے وہ ویکنسی وہاں جا کے یہ بیٹھ گئے ہیں، اور اب ہمارے پاس نہ ہمارے کرنل صاحب کے پاس، نہ بریگیڈیئر صاحب کے پاس، نہ جنرل صاحب کے پاس ایمان اور عقیدے کی وہ روشنی ہے کہ ان کو پکڑیں، بلکہ شرک کے محافظ بنے ہوئے، ہر جگہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو شرک کی نشاندہی کرتا ہے اس کو یہ اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کل اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، وہاں جا کے بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے اور بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی اور سنو تاکہ آپ کو پتہ چلے نعتوں کے اندر کیا ہے۔ اس بات کی آپ نے فرمائش کی تھی جو اللہ کے ساتھ شرک کی فرمائشیں کیا کریں اور شرک کے ساتھ اللہ کو گالیاں دیں، اللہ کی رحمتوں کے پھول برسیں گے ان کے اوپر؟ نہیں میرے بھائی، وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی انکار کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ امت پر رحم فرمائیے، میرے اوپر رحم فرمائیے۔ تو اللہ کے بندوں کہاں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب تک اللہ آپ کے اوپر رحم نہیں کرے گا کوئی آپ کے اوپر رحم نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا نا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا تھا اس سید زادے کو کہ آج کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے اللہ کے عذاب سے الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم کرے گا جس پر، نبی بھی رحم نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ رحم کے اگر رحم تو ہے ہی اللہ کے پاس، تو یہ سادہ باتیں بھی میرے بھائیوں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس کے بعد اللہ حافظ ہے آپ کا۔